الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في الدرجات فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا إلى مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 10 محرم الحرام 1443 سن ہجری۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی علمی مذاکرہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ دور حاضر میں جہاں اسلام پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، وہیں اس وقت بہت سارے لوگ ایسے بھی آ گئے کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بارے میں بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ کچھ سوالات جو گردش کر رہے ہیں ان کے جوابات، اور پھر جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیا رونما ہوا تھا یا نہیں ہوا۔ آج اس وقت یہ سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھ دی، بیان کرنے والوں نے بیان کر دیا، حالانکہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا، اور یہ سارے فرضی قصے اور کہانی بنا دیے گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی ہو، یہ ممکن ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے واقعات کو چند لائنوں کے بجائے چند صفحوں پر بڑھا چڑھا کے لکھ دیا، یہ ممکن ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی شہادت یہ حقیقت ہے۔ مبالغہ آرائی کرنے والے جو مبالغہ آرائی کریں وہ ہر ایک قصہ کو اپنے اعتبار سے قصہ خوانی کرتا ہے، خطیب اپنے اعتبار سے خطابت کی جوہر دکھاتا ہے، مصنف تحریر لکھنے والا محرر اپنے اعتبار سے لکھتا ہے، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی علت، کوئی سبب، کوئی وجہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ مارد وجود میں آتی ہے۔ یہ خیالی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے کہ جس کو جس طرح سے چاہے بندہ لکھتا رہے اور ہر بندہ آ کر اپنے اعتبار سے اس کو تبدیل کرتا رہے۔ اس کی اصل کے اعتبار سے میں 2-3 باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات نقش ہو جائے کہ واقعہ کربلا یہ رونما ہوا تھا اور یہ حقیقی واقعہ ہے، فقط
قصے کہانی ہے، کوئی فرضی حکایت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں زمین پر جاؤں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دوں۔ وہ زمین پر آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی آپ کو بتائی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دونوں صاحبزادے، دونوں شہزادے جو آپ کے پاس موجود ہیں، ایک آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں حضرت حسین، اور دوسرے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو میں سے ایک کو آپ کے پاس رکھے گا، ایک کو واپس لے لے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون باقی رہے اور کس کا انتقال ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب ان کی تدفین ہو گئی تو شیر خوار تھے نا، دودھ پیتے بچے تھے، ان کی تدفین ہو گئی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم میں آنسو ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایک نے عرض کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، آج شہزادے کی رحلت پر آنکھوں میں آنسو؟ فرمائے کہ یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے شفقت ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہے۔ یعنی باپ اپنی اولاد کو قبر میں اتارے تو اس کے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا کہیں کتاب میں کہ باپ کے لیے یہ سعادت ہے کہ اس کے بیٹے اسے قبر میں اتارے۔ باپ کے لیے یہ سعادت ہے کہ اس کے بیٹے اسے قبر میں اتارے، اور باپ کے لیے قیامت ہے کہ جوان بیٹے کو وہ قبر میں اتارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے معاملے کو بیان فرمایا۔ تیسری اور بڑی مستند روایت جس کی سند پر کسی نے کلام ہی نہیں کیا آج تک، بہت مستند روایت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں ایک بوتل میں مٹی دی اور کہا کہ یہ بوتل جس کے اندر یہ مٹی موجود ہے نا، اسے سنبھال کے رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی خاص وجہ؟ فرمایا کہ یہ وہ بوتل ہے کہ جس میں مٹی ہے، اور یہ مٹی وہ ہے کہ جو میدان کربلا کی ہے۔ میدان طیف بھی کہا جاتا تھا اور اس مقام کو مقام نینوا بھی کہا جاتا تھا۔ کہا کہ یہ اس میدان کی مٹی ہے کہ جس میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ روایات ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی بیان فرما دی تھی۔ تو اس واقعے کو محض قصہ کہنا، کہانی کہنا، یہ دائرے کے مناسب نہیں ہے، یہ واقعہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ مزید اس حوالے سے 1-2 باتیں تاکہ بات اور تیقن پکڑ جائے، دل میں یقین ہو جائے۔
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے جو قربانی پیش کی ہے وہ محض تاریخی اعتبار سے کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا اندوہناک واقعہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو دل میں غم کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پاک بیویوں کو جس طرح قید بنا لیا گیا، انہیں قید میں ڈالا گیا، انہیں اسیر بنا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو بیمار تھے، ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، اس طرح ان کو جو ہے بازار کوفہ میں پھرایا گیا اور لے جایا گیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تو دل میں عجیب کیفیت اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ وہ کس نے لکھا تھا نا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں کو زنجیر سے قید کر دینا اس انداز سے کہ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، اپنے جسم کی کمزوری کی وجہ سے ان تک کو زنجیروں میں ڈال دینا اور قید کے اندر انہیں ڈال دینا، انہیں تکلیفیں پہنچانا، عداوت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا کی عظیم قربانیاں ہیں کہ جنہیں باقاعدہ بچپن سے ہی ذکر کر دیا گیا تھا۔ ایک مقام پر ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے تو مقام نینوا سے جب گزرے، جہاں پہ اس وقت واقعہ کربلا موجود ہے، میدان کربلا موجود ہے، اور جو واقعہ وہاں رونما ہوا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ یہ خبر مشہور تھی کہ آپ وہاں شہید کر دیے جائیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اپنے گھوڑوں کو روکا اور وہاں پہ کافی دیر تک آپ گریہ ازاری کرتے رہے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صبر کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ خبر مشہور تھی ہر طرف کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو لہٰذا اس واقعے کو محض قصے یا کہانی کے طور پہ نہ لیا جائے، بلکہ یہ سوچا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس دور میں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر حملے ہو رہے تھے اور دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی قربانی پیش کی ہے کہ آپ کی قربانی کی بدولت دین اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ ایک وہ فارسی کا قطعہ پڑھا جاتا ہے جس کی نسبت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہے، لیکن بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو دے دیا مگر اپنا ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، اور سر دے کر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق یہ ہے کہ حقا کے بنا لا الہ حسین، کہ کلمے کو اگر کوئی بچانے والا ہے اور دین کو اگر کوئی بچا کے گیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہیں سے ایک بات ہم اور بھی سمجھ لیں کہ آپ دیکھیے کہ جس مصرے کے اندر یزید کا ذکر ہے اس مصرے میں حضرت امام حسین کا ذکر نہیں ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حضرت امام حسین کا ذکر دی است حسین، دی پناہ است حسین، یا بھی امام حسین کا ذکر۔ اب تیسرے مصرے کے اندر یزید کا ذکر ہے، یعنی سرداد نداد دست در دست سے یزید، امام حسین نے اپنا سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ اس مصرے میں یزید کا ذکر آیا، اور چوتھے مصرے میں حضرت امام حسین کا ذکر آیا کہ حقا کے بنا لا الہ حس حسین۔ تو یہاں ایک پیغام ہے کہ جب ایک مصرے کے اندر یزید اور امام حسین کو جمع نہیں کیا گیا تو ہم ایک دل میں ان دونوں کو جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو میرے اور آپ کے دل میں حضرت امام حسین ہوں گے
یا پھر یزید کی محبت ہوگی، دونوں میں سے ایک ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کے لیے اس حدیث کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، فرمایا کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس سے بغض فرما۔ فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بس جس نے ان سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے اس پہ جنت کو واجب کر دے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو امام حسین یعنی اہل بیت اطہار کی محبت میں ایک ساعت گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء والا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت ہے۔ تو ایک بات جو میں نے تمہیداً ذکر کی کہ یہ واقعہ کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ اس کی حقیقت ہے، اور یہ سارا واقعہ جو ہے معرض وجود میں آیا۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ولید بن عتبہ کہ جو مدینے کے گورنر تھے انہیں خط بھیجا، اس میں چند لوگوں کا ذکر کیا گیا، کہا کہ اب میں تخت نشین ہو چکا ہوں، لہٰذا حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عنب بن قیس، حضرت حجر بن عدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام سے بیعت طلب کرو، جو بیعت کر لے اسے چھوڑ دو، اور جو بیعت قبول نہ کرے اس کے سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ولید بن عتبہ نے جیسے یہ خط پہنچا، قاصد آیا وہاں سے، حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو بلایا، اور یہ وقت رات کا تھا۔ عام طور پہ گورنر ایسے وقت میں نہیں بلایا کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ خبر پہنچی تو آپ نے قاصد کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم صبح مل لیں گے۔ اس نے کہا نہیں حضرت ابھی بلایا ہے، اور آج کل کے اعتبار سے یعنی ایمرجنسی ہے، آپ کو ابھی طلب کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور کوئی حالات مناسب نہیں ہے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ کو خبر دی گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے تعزیت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی تعزیت کی، اور تعزیت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، آپ ایک کام کیجئے گا، دن میں تمام لوگوں کے سامنے ہم سے بیعت کا تقاضا کیجئے گا، پھر ہم آپ سے بات کریں گے جو بھی کرنی ہوگی، یہ رات کا وقت یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جو قاصد تھا اس نے کہا نہیں، گورنر کو کہا کہ نہیں ابھی ان سے مطالبہ کرو کہ بیعت کریں۔ تو اس وقت آپ نے ان کے اصرار پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو تاریخ دانوں نے بہت ہی حسین انداز سے لکھا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ کیا حسین جملہ ہے، فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ بات سمجھیے کہ جملے کی گہرائی کو، یعنی یہ کہنا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا یہ آسان جملہ ہے، لیکن آپ نے اسے ایک جملے میں پوری تاریخ لکھ دی اور حقیقت کو واضح کر دیا۔ فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اب آپ اگر موقع ملے تو تاریخ پڑھیے گا پوری، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 28 رجب کو سن 60 ہجری 28 رجب کو جب آپ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں اور کربلا تک 14 مقامات ہیں جہاں آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، ان میں چند باتیں بڑی کامن ہیں۔ پہلی بات، مجھے پہچان لو میرا نام حسین ہے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، ہم ہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، ہم ہی وہ ہیں کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچا،
ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا۔ یوں آپ بیان فرماتے گئے اور اس کے بعد جو آخری باتیں وہ اکثر آپ کے خطبات میں ملتی ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، اتمام حجت کے لیے۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہ تھا۔ تو یوں آپ نے ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں حج یا عمرے پر تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 8 دن مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کے لیے ملتے ہیں۔ 8 دن وہاں گزارنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں، چاہے واپسی مکے جانا ہو یا واپسی اپنے شہر کی طرف مدینے سے براہ راست آنا ہو، تو دل یقین مانیے کہ نہیں چاہتا کہ بندہ واپسی پلٹے وہاں سے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر ڈالنا بڑا مشکل ہے اور گنبد خضرا پر آخری نظر ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ 8 دن میں ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب میں واپس جا رہا ہوں، مسجد نبوی مجھ سے دور ہو جائے گی، حضور کا روضہ مجھ سے دور ہو جائے گا، گنبد خضرا کو میں نہیں دیکھ سکوں گا، پتہ نہیں اب دوبارہ کب آنا ہوگا۔ اور جاتے جاتے پلٹ کر اشکبار آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو گئے ہیں انہیں خوب اندازہ ہوگا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب واپس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، بار بار نظر وہی ہوتی ہے، دل وہی ہوتا ہے، ذہن وہی ہوتا ہے۔ کئی دن تک تو بندے کا دل ہی نہیں لگتا یہاں پر، کہ دل وہی لگا ہوا ہے، جان وہی ہے، کیفیت وہی ہے۔ اور جو ہر سال جانے والے ہیں ان سے پوچھیے اس وقت ان کی تڑپ کیا ہے، کہ جو تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور اس وقت راستے بند ہیں۔ پاکستان کے لیے ابھی تک اجازت نہیں ہوئی، اللہ کرے کہ اجازت ہو جائے، راستے کھل جائے، پھر سفر مدینہ نصیب ہو جائے۔ جو ہر 6 مہینے میں جانے والے، قافلے لے کر جانے والے ہیں، ہر سال حج پہ جانے والے ہیں، رمضان وہاں گزارنے والے، ربیع الاول وہاں گزارنے والے، ان کی کیفیت کیا ہے یہ آپ انہی سے پوچھئے کہ جو اس وقت مدینہ منورہ سے دور ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی پوری زندگی میں ہی گزاری ہے۔ میدان کربلا میں آپ کی عمر محتاط روایات کے مطابق 57 سال یا 58 سال ذکر کی گئی ہے، کیونکہ سن 2 ہجری میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا، سن 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اور سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 6 سے 7 سال یہ ہو گئے، اور اس کے بعد سن 61 ہجری کے اندر کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو تقریباً 57 سال عمر آپ کی بنتی ہے۔ پیدائش آپ کی مدینہ منورہ کی، پیدا ہو کر جو آپ نے اپنا بچپن گزارا مسجد نبوی کے اندر گزارا، بچپن گزارا حضور کی گود میں، بچپن گزارا حضور کے کندھوں پر، بچپن گزارا حضور کے پہلو میں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سونگ رہے، چوم رہے، ریحانتان یا ریحانتین کے الفاظ حدیث کے اندر آئے کہ میری دنیا کے پھول ہیں، ان کے گلے کا حضور بوسہ لے رہے ہیں، پیاس کے وقت اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے پہلو سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، وہ گھر کے اندر ہیں، بڑے چہیتے ہیں، حضور ان کا بڑا مان رکھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں پوری بات ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار رات کے وقت میں حضور کی خدمت میں گیا، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک عام دنوں کی نسبت کچھ بڑا ہوا ہے، حضور نے چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں حضور سے بہت دیر تک گفتگو کرتا رہا، لیکن نتیجہ نہ نکال سکا کہ کیا کیفیت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے بعد جب واپس پلٹنے لگا، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ کی جسم کی ہیئت کچھ زیادہ بڑی بھی نظر آ رہی ہے۔ حضور نے چادر کو ہٹایا تو جو یہ ہڈی ہوتی ہے، یہ والی ہڈی ہوتی ہے جو پسلیوں کے نیچے ہڈی،
کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ یہاں چمٹا ہوا تھا، ایک شہزادہ یہاں چمٹا ہوا تھا، اور دونوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اس طرح کیے ہوئے تھے گویا حضور کے جسم سے جسم کو ملا لیا انہوں نے، اور حضور نے چادر اوڑھا ہوا تھا۔ فرمایا اے اسامہ یاد رکھ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حضور نے فرمایا اسامہ تمہاری بڑی عزت ہے، تمہارا بڑا مقام ہے، تم سے بڑی محبت ہے، تمہارے والد کو میں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تمہاری بڑی عزت ہے، لیکن یاد رکھنا جو مقام ان دونوں کا ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جو مقام ان دونوں کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اور حضور کا وہ فرمان کہا کہ جو ان سے محبت کرے ان کے والدین سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے ان کے والدین سے محبت کرے گا، قیامت کے دن جنت جب عطا کر دی جائے گی تو وہ جنت میں میرے درجے کے اندر ہوگا۔ آپ بتائیے کہ ہم ایک تو جنت کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، حضور کے اہل بیت کے صدقے، حضور کے صحابہ کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ عمل کا بدلہ نہیں ہے، اس کی رحمت ہے، وہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی محبت دل میں ہے اور محبت اس حد تک ہو کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بغیر میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، نمبر 1 قرآن کی تعلیم، نمبر 2 اپنے نبی کی محبت، اور نمبر 3 نبی کے اہل بیت کی محبت۔ ان 3 باتوں کا تقاضا حضور نے کیا ہے ہم سے۔ اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیں، اور تیسری بات میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو حضور کے اہل بیت اطہار، خاص طور پر حضرات حسنین کریمین کی محبت سے ہم اپنے دلوں کو بھی آباد کریں، اپنی اولاد کے دلوں کو بھی آباد کریں، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ان 3 باتوں کا حضور نے ہم سے مطالبہ فرمایا۔ تو آپ غور کیجیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے ہوں گے، جن کا بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور جہاں موجود ہے، نانا جان کے روضے کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے، والدہ محترمہ کا مزار وہاں پر موجود ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے بھائی کا مزار وہاں موجود ہے، اس جگہ کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ ایک شاعر نے اس انداز سے اسے ذکر فرمایا، علامہ ضیاء القادری بدایونی نے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روضہ اقدس کی طرف آئے ہوں گے اور نانا جان سے اجازت طلب کی ہوگی تو کیفیت کیا ہوگی آپ کی؟ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سید عالم اے سرور ذیشان، سلام اے ہادی اسلام اے محبوب ربانی، سلام اے صاحب لولاک نور ذات یزدانی، ذرا دیکھو تو چہرہ اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسہ آپ کا اس وقت ہے دشمن کے درغے میں، یزید فاسق و فاجر مخالف شریعت کا، نہیں احساس اس کو احترام دین ملت کا، اسے ضد حسین اس کی اطاعت پر ہو آمادہ، مگر توہین مذہب کیوں نوا رکھے نبی زادہ، میں قربا اے مجھے ناز و نعم میں پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، دہائی آپ کی اے داد رس اپنے نواسوں کے، دہائی آپ کی اے آسرا بھوکے پیاسوں کے، مدد اے التجا میں سننے والے آل اطہر کی، مدد اے آرزو برلانے والے سائل در کی، مراقب ہو گئے یہ کہہ کے فرزند رسول اللہ، اٹھایا سر تو نکلا بے ارادہ منہ سے واہ صفا،
نگاہ یاس و حسرت سے در و دیوار کو دیکھا، بچشم اشک افشاں مرقد سرکار کو دیکھا، گزارش کی لگا کر قبر نورانی کو سینے سے، حسین خانمہ برباد جاتا ہے مدینے سے، مگر یہ التجا ہے یا نبی یا رحمت عالم، قدم سے آپ کے جب دور ہو ناکام الفت ہم، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، کہیں پیدا نہ ہو جب تک ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، نہ ہو پرساں کوئی جب تک ضعیف و ناتوانوں کا، ہمیں مکے میں بھی رہنے نہ دے جب دشمن خود سر، خدا کے گھر سے بھی ہوں جب وطن آوارگاں بے گھر، ہمیں جب کربلا میں سامنا کربو بلا کا ہو، ہمیں جب تیر بیداد اجل نے چل کے تاکا ہو، خیام اہل بیت پاک ہو جب نصب ریتی پر، تصرف جب خزاں کا ہو بہار باغ گیتی پر، نبی زادے علی زادے ہوں جب تلوار کی زد پر، یزیدی ہنستے ہوں جب کشتگان حق کے مشہد پر، عدو کے ہاتھ سے جب قتل ہو لشکر نواسوں کا، بیاں بامے لیے جب قافلہ، بیاں بامے لٹے جب قافلہ بھوکے پیاسوں کا، سکو برباد اہل بیت پر جب بند ہو پانی، سکو برباد اہل بیت پر جب بند ہو پانی، حسین تشنہ لب پر ہوتی ہو جب تیر بارانی، پے تسکین میرے سرکار اس وقت آ جانا، سکون و صبر کی تلقین دل افغانوں کو فرمانا، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اتھر سے فرمانا حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، قضا لے کے چلی ذوق شہادت نے سلامی دی، در فردوس سے حوران جنت نے سلامی دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب 28 رجب ہے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں تو لوگ چوک در چوک آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ماہ رمضان گزرا، ماہ شوال گزرا، ماہ ذی قعدہ، اب لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرمائے، حج کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو کوفے کی طرف سے خطوط آنے لگے وہاں کے لوگوں کے، اور اس وقت ایک قاصد کو بھیجنا، ایک خط کو بھیجنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج کل تو آپ واٹس ایپ گروپ بنائیے اور فوراً ایک ٹیسٹ کیجئے، ہزاروں سینکڑوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے ایک وقت میں میسیج جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ایسے سافٹ ویئر آج آ چکے ہیں، لیکن اس دور میں 150 خطوط آپ تک پہنچے مکہ مکرمہ میں، اور سب میں ایک بات لکھی تھی کہ ہمارے پاس کوئی امام موجود نہیں ہے، حاکم موجود ہے، گورنر موجود ہے، حکمران موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی امام موجود نہیں جسے ہم اپنا امام بنائیں اور اس کے ساتھ ہم بیعت کر کے اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر آخر میں ایک بات لکھی ہوتی تھی کہ اگر اس وقت آپ تشریف نہیں لائے اور ہمیں بامر مجبوری یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی تو ہم قیامت کے دن بالکل بری الذمہ ہوں گے کہ ہم نے آپ تک اس پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کو دیکھ کے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا یہاں سے، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر جو حالات دیکھے، مشہور واقعات ہیں کہ لوگ آپ کی بیعت کرنے لگے، سب لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے خط روانہ کیا کہ امام حسین کو کہ آپ آ جائیے۔ اب جب یہ حالات دیکھے تو پھر وہاں کوفے کے گورنر ابن زیاد نے اپنا انداز اپنایا، تو لوگ ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک نماز کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو جب نماز شروع ہوئی کثیر افراد موجود تھے، جب سلام پھیرا تو کوئی پیچھے موجود نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کوفے کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ لوگ بڑے بے وفا ہیں،
فرزدق ایک شاعر ہے عرب کا بڑا مشہور، اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے تو راستے میں یہ فرزدق شاعر مل گیا، تو اسے کہا کہاں کا ارادہ ہے امام؟ تو کہا کہ کوفے کی طرف روانگی ہے اور وہاں جا رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوفے والوں کی کیفیت یہ ہے، کوفے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی، یعنی ایسے بزدل اور ڈر پوک ہے کہ وہ دل میں تو کہیں گے کہ آپ آ جائیں، لیکن جب کوئی موقع آئے گا تو تلوار اٹھا کر آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوں گے بلکہ تلوار اٹھا کر یزید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حضرت حر جو اس وقت آپ کے تعاقب کے لیے آئے تھے انہوں نے روک لیا آپ کو، اور کیفیت یہ تھی کہ دونوں قافلے ایک ساتھ چلتے تھے اور سفر جاری ہے، جب کھانے کا وقت آتا دسترخوان لگ جاتے، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا آپ کہتے میں حر خود بھی کھاؤ اپنے سپاہیوں کو بھی کھلاؤ، یہاں تک کہ یہ قافلہ چلتے چلتے کربلا میں پہنچا اور بالآخر 7 محرم الحرام محاصرہ پانی بند کر دیا گیا اور 10 محرم الحرام کی شب آ جاتی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری شب ہے وہ شب اللہ تعالیٰ کی عبادت تلاوت پہ گزاری ہے، اور ایک بات جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے وہ آج کے دن پیغام کے طور پر میں اور آپ قبول کریں، پھر میں اگلے سوالات کی طرف بڑھوں گا۔ جو آج کے دن کی نصیحت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے اپنے رفقا کو جو نصیحت ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ مجھے تلاوت قرآن سے، نماز سے اور توبہ و استغفار سے محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جملے آپ سب دہرائیں۔ پہلی بات کیا؟ مجھے تلاوت قرآن سے، بولیے ذرا، تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ دوسری بات مجھے نماز سے محبت ہے، اور تیسری بات توبہ و استغفار سے محبت ہے۔ یہ بات آج کے دن کے لیے نصیحت اور پیغام کے طور پر میں اور آپ قبول کریں۔ قرآن کی تلاوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن، یہ دونوں چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حوض کوثر پر ملا دے گا۔ تو جسے قرآن سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، وہ یقین مان لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی برکت سے قیامت کے دن حوض کوثر پر اہل بیت کی محبت کو، قرآن کی محبت کو وہاں پہ جمع فرما دے گا۔ اور جو قرآن کی تلاوت سے محبت رکھتا ہوگا، دیکھیے تو صحیح نا امام حسین نے کتنی قرآن سے محبت کی، نماز سے کیسی محبت کی ہے کہ سر جھک رہا ہے اللہ کے حضور، اور جب تلوار آپ کے سر کے قریب آ رہی ہے آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، یعنی زندگی گزرتی ہے عبادت کے ساتھ اور جب جان نکلتی ہے تو سجدے کی حالت میں۔ اور تلاوت قرآن سے محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیسی عظیم الشان محبت کہ سر جسم سے جدا ہو جاتا ہے مگر قرآن کی تلاوت آپ کے جسم سے جدا نہیں ہوتی، آپ کی زبان سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ شہسوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ آج ہم بھی محبت اہل بیت سے رکھتے ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت سے بھی محبت ہو، نماز سے بھی محبت ہو، اور توبہ و استغفار، گریہ ازاری کرنا، رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ تو اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔ وہ درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے رہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اہل بیت کا وسیلہ دے کر گریہ ازاری کریں۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور یہ ایسی عظیم الشان شہادت ہے کہ اس شہادت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو دین میں خرابیاں ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالی سب کی سب دور فرما دی۔ آج لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لنگر بناتے ہیں اور شربت بناتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پیغام کربلا یا پیغام حسین یہ ہے کہ مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا تو آسان ہے، مرے ہوئے یزید کو برا بھلا کہنا تو آسان ہے، مرے ہوئے یزید پہ لعنت کرنا تو آسان ہے،
اصل تو یہ ہے کہ جو دین پر اس وقت ظلم و جبر کر رہے ہیں ان زندہ لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ کردار حسینی ہے۔ آج ختم نبوت پہ حملے نہیں ہو رہے، آج ناموس رسالت پہ حملے نہیں ہو رہے، آج صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین نہیں ہو رہی، آج مقدس ہستیوں کے بارے میں بے باکی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، آج اسلام پہ طرح طرح کے اعتراضات نہیں اٹھائے جا رہے۔ آج ان زندہ یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اگر حق کا علم بلند کریں گے تب میں اور آپ کردار کے اندر حسینی بنیں گے، نہ مرے ہوئے یزید کو تو سب گالیاں بک دیتے ہیں۔ ان زندہ صفت لوگوں کے سامنے حق اور حق کے ساتھ ڈٹ جانا، یہی کردار حسینی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمارا نام بھی حسینی گروہ میں لکھا جائے گا۔ 3 درجے ہیں نا، 3 درجے بیان کیے گئے نا، کہ فرمایا کہ من رأى منکرا، جب تم کسی برائی کو دیکھو تو فلیغیر، اسے تبدیل کر دو اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے زور کو اسے ختم کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے بلسان، اپنی زبان کے ساتھ اسے منع کرو، یعنی برائی کو ختم نہیں کر سکتے، برائی کو برائی کہو، اور یہ نہیں کر سکتے اپنے دل میں برا جانو، جو کہ فرمایا کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان پر غور کریں، ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ اگر کہیں کوئی گستاخی بے ادبی کا معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ جانے دو، ان کا معاملہ ہے۔ کہیں اسلام پر حملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا کیا معاملہ بھائی، ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے۔ ہمارے اطراف میں آج ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ دین اس وقت دشمنوں کے نرغے کے اندر ہے، لیکن ہم اس برائی کو برائی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ مسجد میلاد ہے، یوم عاشور، لوگ مسجدوں کے اندر نہیں آتے، یوم عاشور گھروں میں قرآن کی تلاوتیں رہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ہم نے کیا ثمر اور کیا بدلہ دیا؟ ان دنوں میں گھومنے لوگ چلے جاتے ہیں، 10 دن 8 دن کا پیکج لیا، ملک سے باہر چلے گئے گھومنے کے لیے، شہروں سے باہر چلے گئے، نیٹ پیکج کرا لیے، پورا دن پوری چھٹی ہے، برائیوں میں گناہوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے، یہ امام حسین سے محبت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دن رات ہم قرآن کی تلاوت کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے مسلسل نوافل ادا کرتے رہیں، نفل روزے رکھیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ جن میں ہمت ہے وہ قیام اللیل کریں، صائم الدہر بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، لیکن یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ تو نام حسین کا لے رہے کردار یزید والا، نام حسین کا، اور عید ہم نے اس یوم عاشور کو گویا کہ اس طرح عید کا دن بنا لیا کہ جہاں پر اچھل کود ہو رہا ہو، جہاں ڈھول تماچے بج رہے ہوں، وہاں ہم نے جانا شروع کر دیا۔ یہ تو حسین ابن علی کا کردار نہیں تھا، یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قربانی کا یہ مقصد تو نہیں تھا جو مقصد ہم نے آج بنا لیا۔ لوٹیے اپنی اصل کی طرف اور اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کیجیے، اور فقط نوک زبان تک نہیں بلکہ دل میں ایسی محبت رکھیے۔ اور حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہ دونوں حضور کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو برا بھلا کہنے شروع کر دیے جائے، یہ صحابہ کی محبت تک کہ اہل بیت سے بغض رکھ لیا جائے۔ دونوں طرف ناکامی ہے۔ کامیابی اسی صورت میں ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی دل میں ہو، اور حضور کے دین پر جنہوں نے اپنی جان، مال، تن، من سب کچھ قربان کیا، ان صحابہ سے بھی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہو۔ اہل بیت اطہار جنتی ہے تو حضور کے صحابہ بھی جنتی ہے۔ صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگے گا تو اہل بیت اطہار جنتی ہونے کا نعرہ بھی لگے گا۔ اہل بیت سے محبت کی بات ہوگی تو صحابہ سے بھی محبت کی بات ہوگی۔ تو یہ اعتدال کا راستہ جو ہمیشہ اہل سنت والجماعہ کا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اعتدال پہ رہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم ذکر مولا علی بھی کرتے رہے، ذکر مولا حسین بھی کرتے رہے، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کرتے رہے، تو یوم عمر فاروق اعظم، یوم حضرت عائشہ صدیقہ، یوم حضرت ابوبکر اور عثمان بھی ہم لوگ مناتے رہے۔ کبھی انتہاؤں پر ہم نہیں گئے۔
اہل بیت سے محبت بھی، صحابہ سے محبت بھی، پنجتن پاک بھی ہمارے، 12 امام بھی ہمارے، اصحاب رسول بھی ہمارے، سب کے سب ہمارے. اور یہ پیغام بچوں کو دینے کی بہت زیادہ آج ضرورت ہے. میں بات لے کے چلا تھا کہیں اور بات نکلتے نکلتے کہیں اور چلی گئی. اگلا سوال جو عام طور پہ ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بحث آج چل رہی ہے. یاد رکھیے گا، یہ میں نے جمعے کے دن بھی اس موضوع پر بات کی تھی، دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں. فی نفسی ہی نکاح کرنا کسی دن منع نہیں ہے. فی نفسی ہی نکاح کرنا، جمعے کا دن ہو، عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، وہ محرم ہو، ربیع الاول ہو، کسی دن منع ہوگا؟ بولیے، آواز سے بولیے. منع کبھی بھی نہیں ہے، کبھی منع نہیں نکاح کرنا. نکاح میں کیا ہے بھائی؟ دلہن سے ایجاب ہے، دولہا سے قبول ہے، یعنی ایجاب و قبول ہے. نکاح کا خطبہ ہے اور دعا ہے گواہوں کی موجودگی میں. اس میں کون سا ایسا غیر شرعی کام ہے جو کیا جاتا ہو جو 10 محرم کو ہم نہیں کر سکتے؟ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں احترام میں لوگ 10 محرم کو نکاح نہیں رکھتے. لیکن اگر کوئی رکھ لے تو ناجائز ہوگا؟ بولیے. حرام ہوگا؟ اس نے کوئی گناہ کیا؟ بولیے نہیں. شادی میں کیا ہے؟ شادی کے اندر ایک خوشی کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان دنوں میں خوشی کا اظہار نہ کیا جائے. خوشی کا اظہار نہ کیا جائے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے اور اہل بیت اطہار پہ جو ظلم ستم ہوا، تو لہٰذا ان دنوں میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. وہ احترام محرم کے حوالے سے ہے، ورنہ شرعاً اس میں کوئی ممانعت بولیے نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے جائز شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس نے اگر حضور کی نعت خوانی کی محفل رکھ لی، ایصال ثواب کا اہتمام کیا، اسی میں بچوں کا نکاح بھی کر دیا، تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ یزیدی ہو گیا، اس کو یہ کہنا کہ اہل بیت کا دشمن ہو گیا، اس کو یہ کہنا کہ اہل بیت کا غم اس کو نہیں ہے، تو آپ کو یا مجھے فتوے لگانے کا حق نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. ایک ایک شرعاً ناجائز و حرام ہونا، ایک ایک عرف عام میں اسے اچھا نہ سمجھا جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ دوسروں پہ فتوے نہ لگائیں اس حوالے سے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ تباہی پھیلی ہوئی ہے، کبھی کوئی کس کے بارے میں، کبھی کوئی کس کے بارے میں، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. ماہ محرم میں سیاہ لباس پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ جب سیاہ لباس یا سیاہ کپڑے روافظ کی علامت ہوتی تھی. روافظ کی علامت ہوتی تھی کہ وہ سیاہ کپڑے پہنا کرتے تھے. تو اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ ماہ محرم میں اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو یہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا یا سرخ رنگ کے کپڑے پہننا یا سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا کیا ہے؟ تو فرمایا نہ پہنے جائے، کیونکہ سیاہ رنگ یہ روافظ کی علامت ہے اور سرخ رنگ اور سبز رنگ جو ہے وہ خوشی کے طور پہ لوگ پہنا کرتے تھے. تو فرمایا کہ ان کی مشابہت کی وجہ سے اس لباس کو استعمال نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی اس مشابہت کی وجہ سے نہیں، ایسے ہی کوئی پہن لیتا ہے سیاہ کپڑے پہن لیتا ہے، تو بہرحال وہ گناہگار نہیں ہوگا. نہ اس کو ہم حرام کہیں گے، نہ ہم یہ کہیں گے گناہگار ہوا. لیکن ان دنوں میں سیاہ لباس پہننے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو اس وقت بھی ہمارے یہاں کلچر ہے وہ سیاہ کپڑے وہی پہنتے کہ جو روافظ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا خود کو ان کے ساتھ شامل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ جو ہے وہ کوئی اور لباس پہن لیجئے. 10 محرم کے بعد آپ دوسرے یہ سیاہ لباس پہن لیجئے گا، کوئی ممانعت نہیں ہے. سیاہ لباس فقط ان دنوں میں منع ہے، وہ بھی ان سے تشبہ مشابہت ہونے کی وجہ سے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تعزیہ بنانا کیسا؟ تعزیے کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی 150-200 سال پہلے کوئی روایت شروع ہوئی ہے یہ. اور تعزیہ اگر یہ عربی کے الفاظ سے ہے تو اس کا معنی تو تعزیت ہوتا ہے. تعزیت کا معنی کسی کے انتقال پر غم کا اظہار کرنا، تو یہ تعزیہ. لیکن جو تعزیہ آج کل بنائے جا رہے ہوتے ہیں
ان میں کہاں غم نظر آ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو بڑے خوبصورت گولڈن اور سلور انداز سے اس کو بنانا، پھر چمک لگانا، پھر پتہ نہیں کیا کیا لگانا، اور پھر اس پہ چڑھاوے چڑھانا، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارنا، تو اس پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا، تو اس پہ چندہ ڈالنا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور شبی یعنی کبھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روضے کی شبی بنائی جا رہی ہوتی ہے، یا ویسی کوئی مسجد وغیرہ بنائی جا رہی ہوتی ہے، اور جب 10 محرم ختم ہو جاتا ہے تو نیٹی جیٹی کے پل پہ جا کے اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ تو یہ احتیاط اس میں کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب بدعت ہیں، یہ خرافات ہیں۔ ان خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہیں ان میں 3 بیٹے ہیں۔ بڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حسین ہیں، اور تیسرے محسن، میم ہا سین اور نون، یہ تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دائرے کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ان سے چھوٹے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں بھی ہے، کیونکہ 30 سال جو منہج خلافت تھی، یعنی خلافت کے 30 سال جو حضور نے بیان فرمائے تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور اس کے بعد 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت رہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی تھی۔ تو اس مناسبت سے آپ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دیے جانے کے بعد آپ کے جسم سے وہ باہر نکلتا رہا خون کی صورت میں۔ آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا میں اسے بدلہ لوں گا۔ فرمایا کہ اگر تم میرے گمان میں وہی ہے کہ جسے مجھے زہر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پہ اس کا معاملہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ مجھے زہر دیا گیا، تو میں کسی بے قصور کا معاملہ تمہارے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ تو یوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ یہاں میں ایک بات آپ کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجہ نے زہر دیا تھا، یہ مشہور ہے ہمارے یہاں۔ ان کی بیوی نے زہر دیا تھا، اور العیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، چونکہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو کہنا مجبوری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یزید کی محبت میں آپ کی بیوی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جملے کہتے ہوئے زبان رکتی ہے کہ وہ یزید سے محبت کر بیٹھی۔ یزید نے کہا کہ حضرت امام حسن کو زہر دے دو، میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ تو اس نے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا، اور بعد میں یزید نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اس کو مروا دیا۔ اور میں نے آپ کو جو حقیقتاً روایت بتائی وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو زہر کس سے دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جس پر میرا گمان ہے، اگر وہ وہی ہے تو اس کا معاملہ کس کے حوالے بولیے؟ اللہ کے سپرد ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی ناحق کا معاملہ، بے قصور کا معاملہ تمہارے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت امام حسن زہر دینے والے کی وضاحت نہیں کر رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہے کہ کس سے زہر دیا، گھر والوں کو نہیں معلوم کس سے زہر دیا۔ بعد میں آنے والا مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ وہ یزید کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی غلط روایت اور غلط باتیں جو ہمارے یہاں رائج ہوتی چلی گئی ہیں، لوگ بھی اس کو سنا سنایا کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تحقیق کر لینی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے، تاکہ سچ اور جھوٹ، دودھ اور پانی بالکل واضح طور پر ہو جائے۔ ہمارے یہاں دودھ میں پانی اتنا ملا دیا گیا، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ ہمارے یہاں جب دودھ والا پانی، وہ دودھ نکالتا ہے، پانی تو نہیں نکالتا، دودھ نکالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا پانی ملا دیتا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، ڈبوں میں بھر دیا، دودھ آ گیا، وہاں سے جناب ٹرک آیا، دودھ نکالا، تو دودھ بیچنے والا الا ماشاء اللہ اسے تھوڑا سا پانی ملا دیا، چلو بھائی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب گھر پہ لے کر آتے ہیں، یعنی وہ دودھ کہاں رہ گیا، پانی کہاں رہ گیا، اتنا مل گیا۔ جب گھر پر آتے ہیں تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ شوپر سے دودھ نکالا، پتیلے میں ڈالا، اور پھر تھوڑا سا
پانی ملایا اور ڈال دیا. سمجھ میں نہیں آتا دودھ میں پانی ملا رہے کہ پانی میں دودھ ملا رہے. تو اس حد تک خرابی ہو چکی ہے ہمارے یہاں. دودھ کہاں رہ گیا اصلی اور پانی کہاں رہ گیا. اتنا خلط ملط دین کے معاملات کو کر دیا گیا کہ اگر آپ صحیح طور پر علماء اہل سنت سے جڑے ہوئے نہیں رہیں گے، یقین مانیے یہ دور ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گا. ایسا خطرناک معاملہ ہے، ایسا خطرناک معاملہ ہے. تو علماء اہل سنت سے جڑے رہیے. جن علماء پر مفتیان کرام پر آپ کو اعتماد ہے ان سے جڑے رہیے. اور اعتدال والے جو علماء ہیں جو کسی ایک طرف انتہا پر نہیں جاتے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معتدل موقف ہے اس پہ رہیے، انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑ کے دائیں بائیں کہیں ہو جائیں گے بربادی ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت جہاں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی اہل بیت اطہار کا ذکر کیسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. کیا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا اعلیٰ حضرت تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو یہ جو اعتدال والا معاملہ ہے اس کے ساتھ جڑے رہیے. صحابہ کی بھی تعریف ہو، اہل بیت اطہار کی بھی تعریف ہو. اور اعلیٰ حضرت اہل بیت کے کیسے ماننے والے. آپ کی ایک بیٹی ہے اس کا نام آپ نے رکھا کنیز حسن. کہیے نا سبحان اللہ. کیا نام رکھا بولیے؟ کنیز حسن. دوسری بیٹی ان کا نام رکھا کنیز حسین. آواز بلند کیجیے سبحان اللہ کی. تیسری بیٹی ہوئی اس کا نام رکھا کنیز حسنین. تو یہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. ان کا ایک فتویٰ اٹھا لیا کہ 10 محرم کو نکاح کرنا جائز ہے. تو بھائی درست ہے، بالکل کیا حرج ہے اس کے اندر. لیکن جو نکاح ہم نے آج بنا لیا کہ اس میں طوفان بدتمیزی برپا، ڈھول ہو، عورتیں بے پردہ رہے، سب کچھ ہوتا رہے، تو یہ تو شریعت کا مزاج نہیں نکاح کا. اور پھر یوم عاشور ہمیشہ سے محترم رہا، ہمیشہ سے بابرکت رہا. لیکن ہمارے یہاں احترام نکاح جو ہے کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے. تو بہرحال حضرت امام حسن ایک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے، اور تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا. سید کسے کہتے ہیں؟ اور آج کل کے دور کے سید کے ادب و احترام کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے. اچھا سوال ہے یہ. سید کے معنی عام طور پہ سردار کے ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں نے مطالعہ کیا 3 مواقع پر لفظ سید استعمال فرمایا. مزید ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت میری یادداشت میں 3 مقامات ہیں. ایک تو حضور نے اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اپنے لفظ سید ارشاد فرمایا. دوسرا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے. اور تیسرا دونوں شہزادوں کے لیے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور لفظ سید جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے. دیکھیں اہل بیت یہ الگ ہے. اہل بیت میں تو ساری ازواج حضور کی شامل، ساری اولاد شامل ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، آل عبد المطلب یہ سب شامل ہے. آل جعفر ہو، آل عقیل ہو، آل علی ہو، ان سب کی اولاد شامل ہے اہل بیت میں. لیکن جو خاص طور پہ سید ہے نا وہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے جو آگے بڑھے ہیں ان سے جو سید امام حسن مثنیٰ سے جو اولاد چلی حضرت امام حسن کی، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امام حسین کی اولاد چلی، جن میں حضرت امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، اور پھر آگے سلسلہ امام حسن عسکری تک جا کے پہنچتا ہے. اور پھر یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے.
اور پھر یہ سلسلہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. تو یہ پورا سلسلہ جو پہنچتا ہے تو اصل ہے یہ معاملہ. اچھا ہمارے یہاں ایشیا کے اندر سید جو ہے وہ آل رسول کو کہا جاتا ہے، لیکن عرب کے اندر جو ہے وہ سید بہت کم کہتے ہیں، شریف زیادہ کہتے ہیں. شریف القوم، شریف القوم سے مراد بھائی یہ سید زادے اولاد رسول ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ حضرت علی کی جو اولاد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہی اصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، جو حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو. بات سمجھیے گا جو بولیے، یا تو حسنی سید ہو یا پھر حسینی سید ہو، یا جن کا نسب حضرت امام حسن عسکری سے پیچھے امام تقی، امام نقی اور امام جواد اور امام موسیٰ قاضی سے چلتا چلتا حضرت امام محمد جعفر صادق، امام محمد باقر، اور پھر پیچھے سلسلہ چلتا ہوا امام زین العابدین اور پھر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچے. تو اصل سادات کرام یہ جن کو فاطمی سید کہا جاتا ہے، ان کا مقام بلند و بالا ہے. سادات کرام میں سب سے بلند مقام انہی کا ہے. باقی حضرت علی کی جو دوسری اولاد ہے جنہیں علوی کہا جاتا ہے، جن میں امام محمد بن حنفیہ ہے اور دیگر لوگ ہیں، تو وہ حضرت علی کے نسب کی وجہ سے افضل ہے. لیکن جو اصل نسب ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے صلب سے پھر میری نسل کو چلایا ہے. باقی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، حضور کی نسل حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آگے بڑھی ہے. یہ خاص انعام یا خصوصیت ہے. تو یوں اس بات کو ذہن میں ضرور رکھ لینا چاہیے. تقریباً یہ سوالات میرے پاس مکمل ہو گئے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم ایک منقبت پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. جی فاطمہ. یزید کا نام نہیں رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے بہت بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی. ٹھیک ہے تشریف رکھیے، میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں یزید کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اور پھر اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یزید کا نام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی نام تو ان کا ہے. تو یہ سوال تو بہرحال ہے. یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات یعنی نام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا. نام بولیے کوئی بھی اچھا برا نہیں ہوتا اگر معنی اس کے اچھے ہیں تو. لیکن بعض اوقات کوئی نام ایسا ہو جاتا ہے کہ جو پھر پکارنے میں اچھا نہیں لگتا. بعض اوقات نام ایسا ہو جاتا ہے جو پکارنے میں اچھا نہیں لگتا. یزید بن معاویہ یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یزید نام کے بڑے بڑے بزرگ بھی ہمارے گزرے. یزید نام کے بڑے بڑے بزرگ بھی گزرے. میں اور ایک مثال دے دیتا ہوں. پرویز نام ہمارے یہاں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا پرویز ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پرویز مشرف صاحب وہ بھی ایک نام تھا بڑا. تو پرویز یہ اصل میں گستاخ رسول بادشاہ تھا. خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا جس سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا اس سے میرے خط کو پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لیکن پرویز ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے. لیکن یزید چونکہ اس وقت ایک استعارہ بن گیا، اور جو یزید سے پیار کرتے ہیں نا، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ دیتے ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ، ان میں بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام یزید رکھ دیں. تو یزید نام رکھا جا سکتا ہے شرعاً، لیکن نام رکھنے میں اس وقت حرج یہ ہے کہ لوگ بندے کو یزید سمجھنا شروع کر دیں گے یا اس طرف اس کی نسبت لے جانا شروع کر دیں گے. تو لہذا اس نام سے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے. ایک ہے جائز و ناجائز ہونا، میں اس کی بحث نہیں کر رہا، لیکن اس وقت چونکہ ایک ظلم کا اور باطل کا استعارہ اور نام یزید بن گیا ہے، لہٰذا اس دور میں نہیں رکھا جائے گا. پہلے کے دور میں نام رکھا جاتا تھا اور معروف بھی تھا، تو اس وجہ سے کوئی جو ہے وہ حرج نہیں تھا. کس نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام با یزید ہے اور با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ یزید کے ساتھ ہیں.
انہی سے پوچھا تھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو آپ نے فرمایا تھا نا ہم با یزید نہیں ہیں، ہم تو با حسین ہیں۔ نہیں سمجھے آپ لوگ کیا فرمایا؟ ہم با یزید نہیں، ہم با حسین ہیں، یعنی ہم یزید کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ تو یوں مطلب نام پڑھ جانا یا نام ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کے نام رکھنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایمانی تقاضا ہے۔ ایک بات اور چلیے آپ کے سوال سے ذہن میں آ گئی ہے، یزید کے بارے میں کل جمعے میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، لیکن ایک بات کہ رہ نہ جائے وہ ذہن میں رکھیے گا، یزید کے کفر میں اختلاف ہے، یزید کے کافر ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر سکوت کریں گے۔ سکوت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی کافر کہے گا ہم اسے منع نہیں کہیں گے، لیکن ہم کافر بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کفر کے دلائل ہم تک نہیں پہنچے، اس کے کفر کے دلائل ہم تک نہیں پہنچے۔ امام محمد بن حنبل کہتے ہیں ہم اسے کافر کہیں گے، کیونکہ امام اعظم کے بہت بعد میں ہے، یہ امام اعظم کے بہت بعد میں ہے، اور آپ دلیل یہ بناتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے یہ بات کہی کہ آج میں نے بدر و احد میں اپنے قتل ہونے والوں کا بدلہ لے لیا۔ ظاہر ہے کہ بدر و احد کے اندر جو کفار مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا، یہ جملہ کہنا ظاہر ہے کہ یہ ایک کفریہ ہے، یعنی جو کافر مارے گئے تھے ان کا بدلہ آل رسول سے لے لیا، تو فرماتے ہیں کہ جملے کی وجہ سے ہم اسے کافر قرار دیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید کافر، لیکن احناف کے نزدیک ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اور کوئی اگر کافر کہتے ہیں ہم اسے منع بھی بولیے نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا ایک معتدل موقف ہے، لیکن اسے لعن کرنا، اسے طعن کرنا یا اسے برا بھلا کہنا، اس کی یہ مذمت کرنا، یہ ہمارے یہاں ہوتی رہے گی، کیونکہ محبت ہے ہی نہیں تو مذمت ہوگی، جب الفت نہیں ہے تو نفرت ہی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یزید سے نفرت ہوگی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولیے محبت ہوگی۔ قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے پہلا جملہ میرا یاد کیجئے کہ امام حسین نے کیا کہا تھا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی کہاں میں اور کہاں یزید؟ تو مجھ جیسا شخص جو اتنے بلند مرتبے پر ہو یزید جیسے اسفل، کمتر، بدتر اور فاسق شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اپنے ذہن کے اندر ضرور ہمیں رکھنا چاہیے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ ابھی ایک منقبت اور دعائے عاشور، بلکہ پہلے دعائے عاشور ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور دعائے عاشور کے بعد انشاءاللہ فہد آئے میں ایک منقبت، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پر ہم اپنی اس محفل کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قرآن شریف جو ہے وہ پڑھ لیجئے۔ حضرات اہل بیت اطہار اور کل امت مسلمہ کے ایصال ثواب، خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قرآن شریف۔